بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ دو کسرہ حسرت از دل نہ رود، کس کہتے ہیں شخص کو۔ دو کسرہ حسرت از دل نہ رود، دو آدمیوں کے دل سے حسرت نہیں جاتی۔ و پائے تغابن از گل برنیاید، اور افسوس کا پاؤں، پائے تغابن افسوس کا پاؤں، از غل یعنی کیچڑ سے، دلدل سے یعنی نقصان کے دلدل سے، برنیاید باہر نہیں نکلتا۔ دو کسرہ حسرت از دل نہ رود، و پائے تغابن از گل برنیاید، دو آدمیوں کے دل سے حسرت نہیں جاتی اور افسوس کا پاؤں نقصان کے دلدل سے نہیں نکلتا۔ تاجر کشتی شکستہ، ایسا تاجر، ایسا سوداگر جس کی کشتی ٹوٹ گئی ہو۔ و وارث با قلندراں نشستہ، اور ایسا وارث جو قلندروں کے ساتھ بیٹھتا ہو، قلندروں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ، اوباشوں کے ساتھ بیٹھنے والا وارث، یعنی جسے وراثت میں بہت مال و دولت ملا، وہ بدماشوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور ایسا تاجر جس کی کشتی ٹوٹ گئی ہو۔ ان دونوں کے دل سے حسرت نہیں جاتی اور افسوس کا پاؤں نقصان کے دلدل سے نہیں نکلتا۔ قطعہ پیش درویشاں بدھ خونت مباح، پیش درویشاں فقیروں کے سامنے، فقیروں کے پاس، درویشوں کے پاس، بدھ خونت مباح تیرا خون مباح ہے۔ خونت تیرا خون مباح، مباح ہے، جائز ہے، درست ہے، یعنی تیرا خون بہانا فقیروں کے پاس جائز ہے، مباح ہے۔ کب؟ گر نہ باشد درمیان مال السبیل، اگر تیرے مال میں ان کے لیے راستہ نہ ہو، سبیل یعنی راستہ، گر نہ باشد گر نہ ہو درمیان مالت تیرے مال کے درمیان، سبیل کوئی راستہ، اگر تیرے مال میں فقیروں کے لیے، درویشوں کے لیے کوئی راہ نہ ہو تو ان کے نزدیک تیرا خون بہانا مباح ہے، جائز ہے، درست ہے۔ پیش درویشاں بدھ خونت مباح، گر نہ باشد درمیان مال السبیل، فقیروں کے سامنے، فقیروں کے پاس تیرا خون بہانا مباح ہے، درست ہے، اگر تیرے مال میں ان کے لیے کوئی راہ نہ ہو، اگر تو انہیں صدقہ وغیرہ نہ دیتا ہو۔ یا میرو بیارے ازرق پیرہن، یا تو نیلے کپڑے والے دوست کے ساتھ مت جا۔ نیلے کپڑے والے دوست سے مراد بدماش لوگ ہیں، اوباش لوگ ہیں، یا تو اوباشوں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ مت جا، ٹھیک ہے۔ یا میرو بیارے ازرق پیرہن، یا تو نیلے کرتے والے دوست کے ساتھ مت جا، میرو مت جا۔ یا بکش برخانو مان انگشت نیل، خان خانہ کا مخفف ہے، خانہ یعنی گھر، اور مان جو ہے سامان کا مخفف ہے، یا تو گھر اور سامان کو چھوڑ دے۔ انگشت نیل کشیدن کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا، ٹھیک ہے۔ یا میرو بیارے ازرق پیرہن، یا بکش برخانو ماں انگشت نیل، یا تو نیلے کرتے والے دوست کے ساتھ مت جا، یا گھر اور سامان کو چھوڑ دے۔ بکش انگشت نیل کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دے، ترک کر دے، ٹھیک ہے۔ انگشت نیل کشیدن کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا۔ یا مکن با پیلا بان دوستی، پیل کہتے ہیں ہاتھی کو، پیلا بانا یعنی ہاتھی والے، عربی میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، فیل، ٹھیک ہے، اور فارسی میں پیل کہتے ہیں، فا کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ یا مکن با پیلا بانا دوستی، یا ہاتھی والوں کے ساتھ دوستی مت کر۔ یا مکن با پیلا بانا دوستی، یا ہاتھی والوں کے ساتھ دوستی مت کر۔ یا بینا کن خانہ در خرد پیل، یا ہاتھی کے موافق گھر بنا لے۔
یا تو ہاتھی والوں کے ساتھ دوستی مت کر، یا ہاتھی کے موافق گھر بنا دے، تاکہ جب تیرا دوست تیرے پاس آئے تو ہاتھی اس میں رہ سکے، ٹھیک ہے؟ یا تو ہاتھی والوں کے ساتھ دوستی مت کر، یا ہاتھی کے موافق، ہاتھی کے لائق ایک گھر بنا لے، یا بنا کن خانہ در خرد پیل، یا ہاتھی کے برابر گھر بنا لے۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ خلعت سلطان اگرچہ عزیز است، شاہی جوڑا اگرچہ عزیز ہے، محبوب ہے، پیارا ہے۔ خلعت سلطان یعنی شاہی جوڑا، بادشاہ کی خلعت، شاہی جوڑا، بادشاہ جو لباس عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ خلعت سلطان اگرچہ عزیز است، شاہی جوڑا اگرچہ عزیز ہے، محبوب ہے، پیارا ہے۔ جامع خلقان خود ازاں بعزت تر، اپنا پرانا کرتا، جامع خلقان خود اپنا پرانا کرتا، خلقان یعنی پرانا، اپنا پرانا کرتا، ازاں اس سے، بعزت تر زیادہ عزت والا ہے۔ تر لگا کر کے اس میں تفصیل بناتے ہیں، فارسی میں اس میں تفصیل کے لیے آخر میں تر لگاتے ہیں، جیسے بہتر، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں تفصیل ہے، بہتر کے معنی میں، بہ جو ہے اچھا وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تر جو ہے تفصیل کے لیے۔ خیر، ہاں، خلعت سلطان اگرچہ عزیز است، شاہی جوڑا اگرچہ محبوب ہے، عزیز ہے۔ جامع خلقان خود ازاں بعزت تر، اپنا پرانا کرتا، اپنا پرانا لباس اس سے زیادہ عزت والا ہے۔ وخوان بزرگاں اگرچہ لذیذ، اور خوان کہتے ہیں دسترخوان کو، بزرگوں کی دسترخوان اگرچہ مزیدار ہے، لذیذ ہے۔ خوردہ انبان خویش ازاں بلذت تر، خوردہ انبان خویش، خوردہ کہتے ہیں روٹی کے ٹکڑے کو، ٹھیک ہے؟ انبان خویش اپنی جھولی کا، انبان کہتے ہیں جھولی کو، ٹھیک ہے؟ خانے بزرگاں اگرچہ لذیذ، بزرگوں کا دسترخوان اگرچہ لذیذ ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے، قسم قسم کے اس میں کھانے ہوتے ہیں۔ خوردہ انبان خویش ازاں بلذت تر، اور اپنے جھولی کا ٹکڑا، خوردہ کا معنی کرتے ہیں ٹکڑا، ایسے روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، یعنی وہ ٹکڑا جسے کھایا جائے اسے کہیں گے خوردہ، ٹھیک ہے؟ کھانے کا ٹکڑا۔ تو خوردان انبان خویش ازاں بلذت تر، اپنی جھولی کا ٹکڑا اس سے زیادہ لذیذ ہے، ازاں اس سے زیادہ، بلذت تر مزیدار ہے، لذیذ ہے۔ سرکہ از دست رنج خویش و ترہ، سرکہ اور از دست رنج خویش اپنی محنت کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ اپنے ہاتھ کی محنت سے، دست رنج خویش اپنی ہاتھ کی محنت کا سرکہ، و ترہ اور ترکاری اور سالن، ترہ ترکاری کر لیں، سالن کر لیں، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سرکہ از دست رنج خویش، رنج کا معنی کر لیں محنت، ٹھیک ہے؟ اپنی ہاتھ کی محنت کا سرکہ اور ترکاری، بہتر از نانے دے خدائے و برا، یعنی زمیندار کی روٹی اور بکری کے بچے سے بہتر ہے۔ برہ کا ترجمہ کریں گے بکری کا بچہ۔ سرکہ از دست رنج خویش و ترہ، بہتر از نانے دے خدائے و برہ، یعنی اپنے ہاتھ کی محنت کا سرکہ اور ترکاری زمیندار کی روٹی اور بکری کے بچے سے بہتر ہے۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ خلاف راہ صواب است، راہ کہتے ہیں راستے کو، صواب یعنی درست۔ خلاف راہ صواب است یعنی درست راستے کے خلاف ہے، صحیح راستے کے خلاف ہے۔ وعکس رائے اولو الالباب، لب کی جمع ہے الباب، اولو الالباب یعنی عقل مند، لب کہتے ہیں عقل کو، عقل مندی کو، ٹھیک ہے؟ اولو یعنی والے، اولو الالباب عقل والے، عقل والوں کی رائے کے خلاف ہے، عکس کا معنی ہوتا ہے الٹا، ٹھیک ہے؟ عقل والوں کی رائے کے خلاف ہے، ان کے رائے کے برعکس ہے۔ کیا؟ دارو بگما خوردن، دارو کہتے ہیں دوا کو، دارو بگما خوردن یعنی گمان کی وجہ سے، صرف وہم کی وجہ سے دوا پینا، دوا کھانا۔
بس وہم ہو گیا کچھ بھی، آپ دوا کھا لیے، ٹھیک ہے. یہ صحیح راستے کے خلاف ہے اور عقل مندوں کے رائے کے خلاف ہے. کیا؟ دارو بگما خوردن، گمان سے، زن سے، وہم سے دوا کھانا، دوائی لینا. و راہ نادیدہ بے کارواں رفتن، راہ بے دیدہ یعنی نادیدہ راستہ، ایسا راستہ جسے دیکھا ہی نہیں ہے، بے کارواں بغیر قافلے کے، رفتن جانا. و راہ نادیدہ بے کارواں رفتن، نہ دیکھا راستہ بغیر قافلے کے جانا. یہ بھی کیا ہے؟ صحیح راستے کے خلاف ہے اور عقل مندوں کی رائے کے خلاف ہے. امام مرشد محمد غزالی را رحمۃ اللہ علیہ را پرسیدند. امام مرشد یعنی ہدایت دینے والے امام، رہنمائی کرنے والے امام. مرشد کہتے ہیں رہنمائی کرنے والے کو، ٹھیک ہے. امام مرشد رہنمائی کرنے والے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے پوچھا، را پرسیدند لوگوں نے پوچھا کہ چگنا رسیدی بدی منزلت در علوم، کہ آپ کس طرح علوم میں اس منزل تک پہنچے. چگنا رسیدی آپ کس طرح پہنچے، بدی منزلت اس مرتبے کو، اس منزل تک، در علوم علوم میں، یعنی علوم میں آپ اس مرتبے کو کیسے پہنچے. پرسیدند چگنا رسیدی بدی منزلت در علوم، لوگوں نے پوچھا آپ علوم میں اس مرتبے تک کیسے پہنچے. گفت، انہوں نے کہا، انہوں نے ارشاد فرمایا، بداں کے ہرچے ندانستم از پرسیدن آن ننگ ندانستم. اس طرح بداں کے، اس طرح کے ہرچے ندانستم جو کچھ میں نہیں جانتا، از پرسیدن آن اس کو پوچھنے سے، پرسیدن آن اس کے پوچھنے سے، ننگ ندانستم میں نے شرم محسوس نہ کی، میں نے ذلت محسوس نہ کی. یعنی جو مجھے نہیں آتا میں اسے پوچھ لیتا، ایسا نہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے اور میں پوچھنے سے شرم محسوس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس لیے جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ بھی سوال کیا کریں. سوال علم کی کنجی ہے. سوال کرتے رہیں گے، جو معلوم نہیں ہوگا معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو امام غزالی فرما رہے ہیں، بداں کے ہرچے ندانستم از پرسیدن آ ننگ ندانستم، یعنی جو کچھ میں نہیں جانتا اس کے پوچھنے سے میں نے شرم محسوس نہ کی، اس کے پوچھنے سے میں نے شرم محسوس نہ کی، یعنی اس کے پوچھنے کو میں نے ذلت نہیں سمجھا. قطعہ امید عافیت آگاہ بدھ موافق عقل، عقل کے موافق، عقل کے مطابق. امید عافیت، عافیت کی امید، صحت کی امید، آگاہ بدھ اس وقت ہے، اس وقت ہوگی، اس وقت ہے. امید عافیت آگاہ بدھ موافق عقل، عقل کے مطابق عافیت کی امید، صحت کی امید اس وقت ہے کہ نبض را بطبیعت شناس بنمائی، کہ تو نبض طبیعت شناس کو دکھائے، بنمائی تو دکھائے، نبض طبیعت شناس کو دکھائے، یعنی حکیم کو دکھائے، ڈاکٹر کو دکھائے، طبیب کو دکھائے. تب عقل کے مطابق عافیت کی امید ہے. جو جس فن کا ماہر ہے وہی تو بتائے گا نا کہ کون سی دوا استعمال کرنی ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے. صرف گمان کی وجہ سے دوا کھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور عقل مندوں کی رائے کے خلاف ہے، درست راستے کے خلاف ہے. امید عافیت آگاہ بدھ موافق عقل کے نبض را بطبیعت شناس بنمائی، عقل کے موافق، عقل کے مطابق عافیت کی امید تب ہے، اس وقت ہے کہ نبض طبیعت شناس کو دکھائے، کہ تو نبض طبیعت شناس کو دکھائے. بپرس ہرچے نادانی، بپرس تو پوچھ، ہرچے نادانی جو کچھ تو نہیں جانتا. کہ ذل پرسیدن، اس لیے کہ پوچھنے کی ذلت، پوچھنے کی شرمندگی، پوچھنے سے عام طور پر ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے. ارے میں پوچھوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، ارے یہی بات اسے نہیں معلوم. پوچھنے میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں بپرس ہرچے نادانی، جو کچھ تو نہیں جانتا اسے پوچھ. کہ ذلت پرسیدن، اس لیے کہ پوچھنے کی ذلت دلیل راہ تو باشد بعزت دانائی، دلیل راہ تو تیرے راستے کی دلیل ہوگی، یعنی
تجھے راستہ دکھانے والی ہوگی. دلیل کہتے ہیں رہنما کو، راہ دکھانے والے کو. دلیل راہ تو باشد، تجھے راستہ دکھانے والی ہوگی. کون سا راستہ؟ بعزت دانائی، عقل مندی کی عزت کا. تجھے عقل مندی کی عزت کا راستہ دکھانے والی ہوگی. ٹھیک ہے، پوچھنے کی جو ذلت ہے، یہ ذلت تجھے عقل مندی کی عزت کا راستہ دکھانے والی ہوگی. اس لیے جو بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے اسے پوچھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس میں پوچھیں. اس میں بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں سوال کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.